کہ اسلان شاہ ٹورنامنٹ میں سلور میڈل جیتنے والی قومی ہاکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی ہے اور وطن واپسی پر ان کا استقبال کیا گیا۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود، سابق کپتان چودھری اختر رسول، محمد ثقلین، انجم سعید سمیت دیگر سابق کھلاڑی بھی شریک تھے استقبال میں، اور ہاکی شائقین نے لاہور ایئرپورٹ پر قومی ٹیم کا استقبال کیا۔ اسلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں سلور میڈل جیتنے والی قومی ہاکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی ہے۔ زبردست استقبال کیا گیا ہے قومی ہاکی ٹیم کا۔ رانا مشہود وہاں پر موجود تھے استقبال کے لیے۔ شائقین ہاکی بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں پلیئرز پر، ان کو ہار بھی پہنائے گئے، جو اچھی انعامات بات ہے بالکل 13 سال بعد اسلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے سلور میڈل حاصل کیا تھا، لیکن جاپان نے اسلان شاہ ٹورنامنٹ میں فائنل میں پاکستان کو شکست دے دی تھی۔ تو کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، کیونکہ سپورٹ اگر ہم دیکھیں ملک میں اس لحاظ سے نہیں ملتی۔ اور رانا مشہود نے بھی اس موقع پر بات کی، سارا وہ سنواتے ہیں۔ 15 سے آپ کا کیمپ لگ رہا ہے، تو 15 کو جب آپ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کی شہباز شریف صاحب سے پرائم منسٹر ہاؤس میٹنگ ہوگی، اور شہباز صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں بتا دوں کہ ہر لڑکے کو جو کھیلا ہے اس کو 10-10 لاکھ روپیہ انعام، اور یہ آغاز ہے۔ ہاکی کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے۔ بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بدقسمتی سے صورتحال میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، مگر احتجاج کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لینے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بات کی ہے اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عہدیداران کو ایکشن کمیٹی سے بات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تمام فریقین مطالبات کی منظوری کے لیے پرامن طریقہ کار اختیار کریں۔ مضمون مناصر کوششوں کے باوجود یہ معاملہ جلد پرامن طور پر حل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ بدقسمتی سے صورتحال میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، مگر احتجاج کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لینے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بات کی ہے اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عہدیداروں کو ایکشن کمیٹی سے بات کرنے کی ہدایت کی۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ مذاکرات کے لیے چیف سیکرٹری محمد داؤد کی قیادت میں وفد راولا کوٹ پہنچ گیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت شوکت نواز کریں گے اور دیگر افراد بھی موجود ہوں گے۔ مذاکرات آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ مذاکرات کے لیے چیف سیکرٹری محمد داؤد کی قیادت میں وفد راولا کوٹ پہنچ گیا ہے۔ سابق صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے عارف الوی نے کہا کہ اس وقت ہمارے ملک کا معاملہ ہے، اسی سے بات کرنی ہوگی جو بند چٹخنی کھول سکتا ہے۔ یہ بات کہ کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، جو آپ کو معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو حکومت، یہ جو پارلیمنٹ بنا ہے، یہ فارم 47 والا پارلیمنٹ ہے۔ اس کا اختیارات کم ہے، اختیارات نہ ہونے کی برابر ہیں، تو لہٰذا بات چیت اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کرنی، اسی سے سوال کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں میرے ملک کا معاملہ ہے، جس نے بھی چٹخنی لگائی، جو بھی چٹخنی کھول سکتا ہے اس سے میں بات کروں۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ سیاسی قوتوں میں مذاکرات ہونے چاہیے، مگر پی ٹی آئی ایک متشدد نظریے پر عمل پیرا ہے۔ سیالکوٹ میں جیو نیوز سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ آج امریکہ پی ٹی آئی کا دوست ہے، سفیر سے مل رہے ہیں، لابنگ کے لیے پیسے دے کر منتیں کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سوال پر خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی پورے ملک میں آزاد کشمیر جیسے منصوبے بنا رہی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 6 ماہ میں معاشی بہتری آ گئی تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب مذاکرات جو ہیں وہ جس طرح ہونے چاہیے، سیاسی قوتوں میں ہونے چاہیے، میں اس حق میں ہوں۔ دیکھیں، من حیث الپارٹی جو ہے وہ ایک متشدد نظریے کو جو ہے پرسو کر رہی ہے، اس کی پیروی کر رہی ہے۔ وہ لیڈر کہتا ہے کہ امریکہ برا ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ برا ہے۔ آج کل امریکہ ان کا دوست ہے، ان کے سفیر کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔
اور وہاں پہ وہ کو پیسے ایسے بھی لگاتے ہیں، مختلف جو بیچ بچاؤ کرنے والے بندے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کی ترلے بھی کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے پاکستان میں اس قسم کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے ذریعے بتانا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی طرح معیشت جو ہے اگلے 6 مہینے سال میں اس نے سانس لینا شروع کر دیا، کوئی مہنگائی پہ تھوڑا بہت قابو آ گیا، کوئی ہمارے وسائل جو ہے ان میں اضافہ ہو گیا، تو عام آدمی کو کوئی روشنی کی کرن نظر آ گئی تو ہماری سیاست جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، نہیں چاہتے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے، وہ ایک سیاسی یتیم کو سیاسی شہید بنانا نہیں چاہتے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ علی امین کا طرز عمل دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت جلد کوئی جیالہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوگا۔ دیکھیں میں سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں کہتا ہوں وہ ڈیلیور کرے، اور ایسا وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ڈیلیور جو نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہو، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کبھی بھی نہیں، اور جمہوری لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے گورنر راج لگے اور وہ اس کے لیے کام نہ کریں، لیکن جو ہے جو طریقہ ان کا نظر آ رہا ہے، جس طریقہ سے وہ چل رہے ہیں، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت جلدی شاید کوئی جیالہ وزیر اعلیٰ نہ آ جائے خیبر پختونخوا میں، تو اس کو بھی وہ دیکھے، شاید وہ پہلے کم تھا بھی جس طریقے سے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی میں جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں آج کدھر ہیں وہ۔ خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق مرکزی کمیٹی نے خالد مقبول صدیقی کو چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان منتخب کیا ہے۔ پارٹی کی نئی مرکزی کونسل کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ چیئرمین کے انتخاب کے ساتھ ہی ایم کیو ایم نے اپنے تنظیمی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کر دی ہے۔ کنوینرشپ کا عہدہ ختم کر دیا گیا، چیئرمین، وائس چیئرمین، سیکرٹری جنرل کا تنظیمی ڈھانچہ بحال کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ٹیم آ چکی، کل سے ایک طویل اور بڑے پروگرام پر مذاکرات شروع ہوں گے۔ لاہور میں پری بجٹ سیمینار سے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ سرکاری کاروباری اداروں کی نجکاری پر میرے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار میں کوئی اختلاف رائے نہیں۔ دونوں کی سوچ یکساں ہے کہ کوئی اسٹریٹجک سٹیک اونڈ انٹرپرائزز نہیں ہوتا۔ اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹیم پہنچ چکی ہے، کل صبح ان کے ساتھ فارمل کک آف ہے، تو یہ جو پروگرام ہے اٹس اباؤٹ لانگر اینڈ اے بگر پروگرام، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پرماننس لانی ہے، جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، اور دوسرا ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے، تو یہ چیزیں ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اینڈ دا تھرڈ تھنگ از SOE ریفارمز۔ There is no such thing as strategic SOE، اور یہ میں چونکہ خود کیبنٹ کمیٹی کو چیئر کر رہا ہوں آن SOEs، فرائیڈے کو آپ نے دیکھا ڈار صاحب نے جو میٹنگ چیئر کی آن دا کیبنٹ کمیٹی آن پریویٹائزیشن، وی آر ایبسولوٹلی آن دا سیم ویو لینتھ کہ there is no such thing as strategic SOE۔ تو کل یہ جو میٹنگ ہوگی انشاءاللہ دوپہر میں وی ول گو بیک ٹو دا ویریس منسٹریز اینڈ ٹو سے کہ یہ سب کچھ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود برقرار سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کر دی ہے۔ آئی ایم ایف کی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مخلوط حکومت بنائی ہے، مگر پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدواروں نے دیگر سیاسی گروپ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ارکان نے قومی اسمبلی میں بڑی اپوزیشن قائم کی ہے۔ پیچیدہ سیاسی صورتحال، مہنگائی اور سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کا نفاذ متاثر کر سکتا ہے۔ نئی حکومت نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسیز جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ پالیسیز کے عدم نفاذ اور کم بیرونی فائننسنگ کے باعث قرضوں اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے۔ بیرونی فائننسنگ میں تاخیر ہوئی تو بینکس پر حکومت کو قرض دینے کا دباؤ بڑھے گا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ جب تک عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو پورے ملک نے مسترد کیا ہے۔ جو اس وقت حکومت ہے وہ ایک جعلی قسم کی حکومت ہے،
جس کا عوامی رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، یہ تینوں وہ جماعتیں ہیں جن کو عوام نے، پورے پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا. لیکن جن کو عوام نے مسترد کر دیا ان کو زبردستی نمبر بڑھا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے حالات درست نہیں ہو رہے. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جعلی اعداد و شمار کے ذریعے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے اور اب سارے جو ہے وہ دودھ شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں اور اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اتنی جا رہی ہے، تو یہ انویسٹمنٹ تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ $25 بلین یہاں سے آ رہا ہے اور $26 بلین یہاں سے آ رہا ہے. وہ سب جو ہے آئے گا اگر آپ یہاں لوگوں کی رائے کے مطابق حکومتیں کرنے دیں گے اور یہاں لوگوں کو حقوق دیں گے، کرپشن اور لوٹ مار کرنے والوں کو مسلط نہیں کریں گے، آئین کو پامال نہیں کریں گے، جمہوریت پہ شب خون نہیں ماریں گے، تو پاکستان میں وہ پوٹینشیل ہے کہ پوری دنیا یہاں پر آئے گی. آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے کاروباری گروپ کے صدر کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے سعودی کاروباری گروپ کی پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے خدمات کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سردار محمد الیاس خان کی کوششوں اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کو بہتر بنانے کے لیے ان کے تعاون کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان فوجی فاؤنڈیشن سعودی عرب کو کئی دیگر غذائی مصنوعات کے ساتھ ساتھ گوشت بھی برآمد کرے گا. سعودی گروپ کی جانب سے سعودی عرب نے 13,000 پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا عمل لائق تحسین ہے. وزیر اعظم نے GDP کی شرح بڑھانے کے لیے مقامی پیداوار اور برآمدات میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا. ملاقات میں ممبر قومی اسمبلی حنیف عباسی اور اسلام آباد کے تاجر سردار یاسر الیاس بھی موجود تھے.